بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونیوں نے نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کی جانب سے تحریک حماس سمیت فلسطینی استقامتی گروہوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر دستخط نہ کیے جانے کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی اہم سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ صہیونی قیدیوں کے خاندانوں کا مطالبہ ہے کہ صہیونی حکومت وقت برباد کیے بغیر کسی بھی قیمت پر استقامت کی قید میں موجود صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے اور غزہ پر لا حاصل حملوں سے دستبردار ہو جائے، جس کا فلسطینیوں کے ساتھ ہی قیدیوں کے قتل کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ نیا اسرائیلی سروے نیتن یاہو کی پارٹی کی پیش قدمی 7 اکتوبر کے حملے پر عوامی غم و غصے کا شکار ہونے والے نیتن یاہو کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعے کو رائے عامہ کے ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ اگر ابھی انتخابات کروائے جائیں تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی پارلیمنٹ میں سب سے بڑی واحد پارٹی ہوگی۔ یہ نتائج گزشتہ سال 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد پارٹی کی مقبولیت کی بتدریج بحالی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بائیں بازو کے روزنامہ ماریو میں شائع شدہ اس سروے میں لیکود نے 32 میں سے 24 نشستیں جیتی ہوئی ہیں، جو 7 اکتوبر کے بعد سے ماریو کے جائزے میں اس کا سب سے زیادہ اسکور ہے۔ اس جائزے میں اعتدال پسند سابق جنرل بینی گینٹس کے زیر قیادت نیشنل یونٹی پارٹی کو 21 نشستیں ملی ہیں۔ ایرانی ہوابازی کے شعبے پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں یورپی عہدیدار۔ تہران کی جانب سے یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے ماسکو کو بیلسٹک میزائلوں کی فراہمی سے متعلق الزامات اور رپورٹس کے سامنے آنے کے بعد یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یورپی بلاک ایرانی ایوی ایشن سیکٹر پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں مزید کہا کہ یورپی یونین نے بارہا اور سختی سے ایران کو روس کو بیلسٹک میزائلوں کی منتقلی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اور تیزی سے جواب دے گی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹ کے سربراہ 7 اکتوبر کا حملہ روکنے میں ناکامی پر مستعفی۔ اسرائیلی خفیہ ادارے کے ایلیٹ یونٹ کے سربراہ 7 اکتوبر کے حملے کو روکنے میں ناکامی پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ 8200 یونٹ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل یوسی نے عہدے سے استعفیٰ دینے کے حوالے سے کمانڈروں اور اپنے ماتحت افسران کو آگاہ کر دیا۔ بیان کے مطابق بریگیڈیئر جنرل یوسی مستقبل قریب میں اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ غزہ سے مزید 97 مریضوں سمیت 394 افراد متحدہ عرب امارات منتقل۔ متحدہ عرب امارات نے عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے غزہ سے 97 شدید زخمی افراد اور مریضوں کو نکال لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کا کہنا ہے کہ غزہ سے 142 بچوں اور 97 مریضوں کو ان کے اہل خانہ کے 155 افراد سمیت علاج کے لیے متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طبی بنیاد پر ہونے والا یہ انخلاء جنوبی اسرائیل کے شہر ایلات کے رامون ایئرپورٹ سے ہوا، جو ابوظہبی پہنچا ہے۔ حماس کو جنگ بندی پر راضی کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہوگا، نیتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر مزید دباؤ بڑھایا جائے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب حماس نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ اسے جنگ بندی کے لیے کوئی نئی تجاویز قبول نہیں ہے۔ امریکی CIA چیف ولیم برنز نے ہفتے کے روز والے بیان کے سلسلے میں حماس کا یہ بیان سامنے آیا، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایک نئی تفصیلی جنگ بندی تجویز اگلے چند دنوں میں پیش کرے گا، مگر حماس ہر بار نئی سے نئی تجاویز کی بنیاد پر مذاکرات اور جنگ بندی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے ایئر ڈیفنس بیس پر راکٹ حملہ۔
غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے دوران حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل میں ایئر ڈیفنس بیس پر راکٹ حملہ کیا گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل نے حزب اللہ کے کئی راکٹ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم کسی جانی و مالی نقصان کی تاحال کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان پر روشنی اور دھواں پھیلا ہوا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں کیے گئے حملے کے نتیجے میں طبی عملے کے 3 اہلکار ہلاک ہوئے، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ دہلی کو 156 روز بعد رہائی کا پروانہ مل گیا۔ بھارت کی سپریم کورٹ سے عوامی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلیٰ کو بڑا ریلیف مل گیا اور ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دہلی شراب پالیسی سے متعلق مبینہ کرپشن کیس میں وزیر اعلیٰ دہلی گزشتہ 156 روز سے جیل میں قید ہیں۔ انہوں نے رہائی کے لیے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کی ہوئی تھی، جس کی آج سنوائی ہوئی اور سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی۔ افغانستان میں داعش کا بڑا حملہ۔ افغانستان میں بین الاقوامی سطح پر دہشت گرد قرار دی گئی کالعدم تنظیم داعش کے حملے میں 14 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق افغانستان کے صوبے دائی کنڈی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کچھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسپیس ایکس نے پرائیویٹ اسپیس واک کا مظاہرہ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ اسپیس ایکس کے ایک پرائیویٹ عملے نے خلا میں چہل قدمی کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اسپیس ایکس پولارس ڈان مشن فینٹیک کے اربپتی جیرارڈ مین کی قیادت میں فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ کیا گیا تھا۔ یہ مشن اپولو پروگرام کے بعد پچھلے 50 سالوں میں کسی بھی انسان کی جانب سے خلا میں زیادہ فاصلے تک سفر کرتا ہے۔ 4 رکنی عملے کے ڈریگن نامی خلائی جہاز کو 430 میل کی بلندی پر مدار میں بھیجا گیا، جہاں خالص آکسیجن ان کے سوٹ میں داخل ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی خلائی چہل قدمی کا باضابطہ آغاز ہوا۔ جو بائیڈن نے بدترین مخالف ڈونلڈ ٹرمپ کی معروف کیپ پہن کر سب کو حیران کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 9/11 کی یاد میں منعقد کی گئی تقریب میں اپنے بدترین مخالف ڈونلڈ ٹرمپ کی معروف کیپ پہن کر سب کو حیران کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ فائر فائٹر ٹرمپ کا حامی تھا۔ تقریب میں شریک متعدد افراد نے جو بائیڈن سے اس کیپ کو پہننے کی فرمائش کی تھی۔ طوفان یاگی کی ویتنام کے بعد تھائی لینڈ و میانمار میں تباہی۔ ایشیا کے رواں سال کے سب سے طاقتور طوفان یاگی کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق سمندری طوفان نے چین، فلپائن اور ویتنام کے بعد اب تھائی لینڈ اور میانمار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ طوفان یاگی سے جنوب مشرقی ایشیا میں شدید بارشیں، خطرناک لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے پورے خطے میں لاکھوں افراد متاثر ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس JIT نے عمران خان کو 16 ستمبر کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق توشہ خانہ کیس 2 کی تحقیقات کے سلسلے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور FIA کی 3 رکنی JIT نے بانی PTI کو 16 ستمبر کو طلب کر لیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ FIA کی JIT نے قومی احتساب بیورو نیب سے کیس کا تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ہے، جبکہ نیب کی جانب سے JIT کو کیس کی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ چین کا انتہائی کم ترقی یافتہ ممالک کی 100% مصنوعات پر ٹیکس ختم کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین نے انتہائی کم ترقی یافتہ ممالک کی 100% مصنوعات کو زیرو ٹیرف ٹریٹمنٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ چین کی ریاستی کونسل کے کسٹمر ٹیرف کمیشن کے ایک اعلان کے مطابق انتہائی کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے چین کی جانب سے کھلے پن کو وسعت دینے اور مشترکہ ترقی کے حصول کی خاطر ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے ایم پاکس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا اعلان کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے ایم پاکس سے بچاؤ کے لیے پہلی ویکسین کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق
MVA-BN ویکسین ایم پاکس سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی ہے۔ 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو MVA ویکسین لگائی جا سکے گی۔ خیال ہے کہ پاکستان میں ایم پاکس یا منکی پاکس کا چھٹا کیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی تحصیل دیر کے رہائشی اور زمانہ قریب میں مشرق وسطی ممالک کی سیاحت سے لوٹنے والے شخص میں ایم پاکس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ رونالڈو نے 1 بلین سوشل میڈیا فالوورز کے ساتھ تاریخ رقم کر دی۔ پرتگال سے تعلق رکھنے والے لیجنڈ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے سوشل میڈیا پر 1 ارب فالوورز حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ سعودی فٹ بال کلب النصر کے فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اب تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مشترکہ طور پر 1 بلین فالوورز کے ساتھ سب سے زیادہ مقبول شخصیت بن گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پہلی بار قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی منائی گئی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی 76ویں برسی پر ڈھاکہ کے نیشنل پریس کلب میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا اور نہ ہی بنگلہ دیش وجود میں آتا۔ بنگلہ دیش کو پاکستان اور چین کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دینا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔